واز ڈرنک تو لوگوں نے اس کو تھپڑ مارا، لیکن شام کو 8 بجے اس پورے علاقے میں سینکڑوں آرمی کی گاڑیاں آئی نکر پہن کے۔ لڑکپن میں ماڈلنگ کی، شرافت کی شہرت تھی، آخر بدلے کیسے؟ اور وہ میموری میرے ساتھ رہی پھر جب تک میں 1985 تک شعور بڑھ گیا and I start participating۔ آپ بہادر تو ہیں، ایک کمانڈو ایکشن میں 5ویں منزل سے چھلانگ لگائی، یہ الگ بات ہے کہ اس سے آپ شدید زخمی ہوئے، آنکھ، چہرے اور دماغ پر چوٹیں آ گئیں، واقعہ کیا تھا؟ اپریل 1990 ڈاؤن ٹاؤن سری نگر میں اور میرے ساتھی ایک مکان میں تھے، پورے کشمیر میں کرفیو لگ چکا تھا، تو ہم جس ہائیڈ آؤٹ پہ تھے تو اس پہ BSF بارڈر سیکیورٹی فورسز کا ریڈ ہوا، تو میں اوپر 5ویں منزل پہ چڑھا، تو میں نے کوشش کی تھی دیکھنے کی، چونکہ ڈاؤن ٹاؤن میں مکان ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو میں جگہ بنا رہا تھا کہ کوئی مکان ہے جس پہ میں چھلانگ لگاؤں، لیکن اس میں سپیس زیادہ تھی، کوئی سپیس نہیں نکل کے آ رہی تھی۔ پھر آگے سڑک تھی، تقریباً 14-15 فٹ کی سڑک، اور اس کے بعد جو ہے نیچے ایک دکان تھی فرسٹ فلور پہ بنی، بیچ میں ہائی ٹینشن تاریں تھی بجلی کی۔ میں اس کو ورک آؤٹ کر رہا تھا کہ اگر میں اس پہ چھلانگ لگاؤں تو اس پہ میں نیچے گروں فرسٹ فلور پہ تو میں بچ سکتا ہوں، لیکن جو یہ ہوا میں تقریباً 16-17 فٹ کی سڑک کراس کرنی تھی، وہ کراس نہیں ہو پائی، میں نیچے گر گیا۔ تو نیچے جب گرا تو اس کے بعد مجھے پتہ ہی نہیں، میں کوما میں تھا، میری باڈی سے سارا خون نکل گیا تھا۔ وہ ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے وہاں ڈیڈ باڈی چھوڑ دی، لیکن گورنمنٹ نے بھی اعلان کیا میری ڈیتھ کا، اور دنیا میں ساری الیکٹرانک میڈیا نے، کیونکہ ہر ڈاکٹر کا اوپینین تھا کہ یہ نہیں بچ سکتا ہے، بٹ اٹ واز اے گاڈز میریکل کہ میں بچ گیا۔ لڑکپن میں ماڈلنگ کی، شرافت کی شہرت تھی، آخر بدلے کیسے؟ 11th کا اسٹوڈنٹ تھا PUC کا، تو جاپانی انٹرنیشنل فرم نے مجھے سلیکٹ کیا تھا فار انٹرنیشنل ماڈلنگ۔ وہ سلسلہ 4-5 مہینے جاری رہا۔ مجھے کب فیل ہوا کہ میری قوم غلام ہے، یہ 1980 کا واقعہ ہے، جب میں 14 سال کا تھا۔ دن کے ٹائم ایک آرمی کی گاڑی کا ایک مائنر ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے فٹ پاتھ پہ گاڑی لائی، ڈرائیور واز ڈرنک تو لوگوں نے اس کو تھپڑ مارا تھا، لیکن شام کو 8 بجے اس پورے علاقے میں سینکڑوں آرمی کی گاڑیاں آئی نکر پہن کے، تو انہوں نے لوگوں کو، دکانداروں کو پیٹنا شروع، آگ لگائی۔ میں 14 سال کا بچہ تھا، میں باہری سڑک پہ تھا، تو وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب پورا ٹیکسی سٹینڈ جل رہا تھا، لوگوں کی دکانیں جل رہی تھی۔ میں نے دیکھے ایک مرغے کی دکان، اس میں مرغے زندہ جل رہے تھے، لوگوں کو بے دردی سے پیٹا جا رہا تھا۔ تو میں نے وہاں پر ایک بس سٹینڈ کا جو بکنگ کاؤنٹر تھا جس میں ٹکٹیں دیتے تھے، میں نے اپنے آپ کو اس میں چھپایا۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ انہوں نے سب کچھ جلایا، لیکن اس کو نہیں جلایا، اس کو توڑا، میں اس کے اندر تھا، نہیں تو اس دن میں بھی زندہ جل گیا ہوتا۔ اس دن میں کنوینس ہو گیا کہ ہم غلام ہیں، اور وہ میموری میرے ساتھ رہی پھر جب تک میں 1985 تک میری شعور بڑھ گیا اینڈ آئی اسٹارٹ پارٹیسپیٹنگ ان دی ایکٹیویٹیز آف لبریشن موومنٹ۔ 1994 میں مسلح جدوجہد چھوڑ دی، وقت کے ساتھ ساتھ نرم ہو گئے، بھارت کی طاقت سے خوفزدہ ہو گئے یا ذہن میں تبدیلی آ گئی؟ اگر اس میں خوفزدگی کا عنصر ہوتا تو جو 94 کے بعد میرے اوپر گزرا وہ مسلح جدوجہد میں نہیں گزرا۔ 94 کے بعد میرے اوپر 6 جان لیوا حملے ہوئے،
यहाँ तक कि हंदवारा कुपवारा में एक दिन फौजी कैंप में आर्मी के कर्नल ने मुझे एलिफ नंगा रख के, ये 98 की बात है, कि जो मेरी हालत वहाँ पर हुई कि सब लोगों को पता था कि ये शहीद हो चुका है। इसी तरह 96 में इस्लामाबाद में ईद के दिन जो मेरे ऊपर हमला हुआ, तो उसमें भी लोगों को ये था कि ये मर चुका है। अभी 1.5 महीने पहले जम्मू सेंट्रल जेल में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत, और उसमें भी मैं रात को जब बीमार हुआ तो मुझे दिल्ली हॉस्पिटल, तो मुश्किल से मैं बच गई क्योंकि मेरा एपेंडिसाइड रप्चर हो गया था, अंदर ही मेरी पूरी जिस्म में पॉइजन फैल गया था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो मैंने पेशेंस दिखाई। आई वॉज एबल टू डिफीट इंडियन स्टेट politically, morally and spiritually. कश्मीर में जिद्दोजहद के बानी और अपने मेज़बान डॉक्टर फारूक हैदर की इयादत की। होटल पहुंचे, कालमकारों और दानिश्वरों के साथ दोपहर का खाना खाया। सुना है आप जेल में किताबें पढ़ते थे, किस किस मौजू पर किताबें पढ़ी? मेरी जो अपनी बेसिक एजुकेशन है वो सिर्फ 12th पास है। मेरी जितनी भी तालीम है वो सारी जेल से हैं। जेल मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी, अगर मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा होता तो शायद मुझे इतनी तालीम नहीं मिलती जितनी मुझे जेल के, जो ज़िंदगी के 10 साल से ज़्यादा मैंने जेलों में गुजारे, जितनी तालीम मुझे वहाँ हासिल की। मैंने पूरी दुनिया की हिस्ट्री, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं उनको पढ़ा, फ़लसफ़े को पढ़ा, शायरी मेरा इश्क है। किसकी शायरी ज़्यादा पसंद आई? अल्लामा इकबाल। जब मैं सिर्फ 5वीं जमात का तालिब इल्म था तो मुझे उससे इश्क हो गया, जो मेरी ज़िंदगी में एक स्पिरिचुअल गुरु की हैसियत भी रखता। फैज़ अहमद फैज़, गालिब, मौलाना रूम, शम्स तबरेज़, शेख सादी, खलील जिब्रान, तो इन सब के जो हैं दीवान मैंने पढ़े हैं। कौन से शेर ज़िंदगी में सबसे जो अक्सर ज़ेरे लब आप दोहराते हों? दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नए ज़माने नए सुबह व शाम पैदा कर। मेरा तरीका अमीरी नहीं, मेरा तरीका अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मौसीकी हसास दिलों के तार छेड़ती है, आपको किसकी गायकी पसंद है? मेरे पास जिस तरह किताबों की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, इसी तरह मौसीकी की बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी मेरे पास है। इकबाल बानो, फरीदा खानम, मेहदी हसन, इनको मैं सबसे ज़्यादा सुनता हूँ।